بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ اس دنیا میں آیا ہر شخص مسافر ہے، یہ تو سب ہی جانتے ہیں، لیکن اس زندگی کو بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو مسافر بن کر گزارتے ہیں، جن کی تعداد آٹے میں نمک برابر بھی شاید نہیں ہے۔ یہ انتہائی حقیقی اور تلخ قصہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو مکمل دیکھیے گا۔ آج شیخ غلام اکبر اور ان کی اہلیہ بوڑھی بیوی کو ان کے سگے بیٹے نے گھر سے نکال دیا تھا۔ غلام اکبر صاحب نے امام مسجد کی منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں کو کسی فلاحی ادارے میں پہنچا دیں، اور امام مسجد نے خدا ترسی کرتے ہوئے انہیں ایک فلاحی ادارے میں پہنچا دیا۔ غلام اکبر صاحب کی کہانی ان کی زبانی حاضر خدمت ہے کہ میرا نام غلام اکبر ہے، میں کراچی کے علاقے ملیر کا رہنے والا ہوں، میری اکلوتی اولاد میرا بیٹا ہے۔ میں نے جب سے بیٹے کی شادی کی، اس کے بعد صرف 1 ماہ میرا بیٹا میرے ساتھ رہا تھا، پھر اس کے بعد بیوی کے کہنے پر میرے بیٹے نے خود کو ہم سے الگ کر لیا اور بیوی کے ساتھ گھر کے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گیا۔ شادی کو ابھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ اس کی بیوی نے واویلا کرنا شروع کر دیا کہ میں علیحدہ ہونا چاہتی ہوں، میں تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میری ذمہ داری صرف تمہاری روٹی تمہارے کپڑے کی ہے، تمہارے والدین کی نہیں۔ میرا بیٹا بھی خاموش ہو جاتا۔ میں نے یا میری بیوی نے اپنے بیٹے سے کسی قسم کی شکایت نہیں کی، بلکہ اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے کہ چلو آتے جاتے ہوئے ہم اپنے بیٹے کی شکل تو دیکھ لیتے ہیں نا۔ تمام والدین کو ان کی اولاد بے حد عزیز ہوتی ہے، اور خاص کر جن کے پاس اولاد کی صورت میں صرف ایک ہی بچہ ہو، ان کو اور بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ میرا بیٹا جنید سبحانی بھی ہماری اکلوتی اولاد تھا۔ میرے بیٹے جنید سبحانی کی عمر جب 5 سال تھی تو میں، میری بیوی اور بیٹا جنید مارکیٹ سے واپس پیدل چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ جنید اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر چل رہا تھا اور میں ان سے پیچھے تھوڑے فاصلے پر چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ہم سیوریج والے گندے نالے کے کنارے پر چلتے آ رہے تھے۔ کنارے پر بے حد کچرا پھیلا ہوا تھا۔ اچانک جنید کو کوئی ٹوٹا ہوا کھلونا نظر آیا تو وہ ماں کی انگلی چھوڑ کر کھلونا اٹھانے کے لیے کچرے کے اوپر سے چلنے لگا۔ بے خیالی میں جنید کا پاؤں پھسلا اور وہ گر کر کروٹیں لیتے ہوئے سیوریج کے اس گندے نالے میں گر گیا۔ اس سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ میری بیوی نے بجائے مجھے آواز دینے یا کسی اور سے مدد مانگنے کے، خود اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے بیٹے کے پیچھے گندے نالے میں چھلانگ لگا دی۔ یہ تک نہ سوچا کہ اس نالے میں کتنی غلاظت ہے، نہ ہی نالے کی گہرائی کے متعلق سوچا کہ خدا نخواستہ اگر میں اس نالے میں ڈوب جاؤں گی تو شاید میری لاش نکالنے کے لیے بھی کوئی اس غلاظت سے بھرے ہوئے نالے میں نہیں اترے گا۔ جب جنید کی ماں یعنی میری بیوی نے نالے میں چھلانگ لگائی تو میری نظر میری بیوی پر پڑ گئی۔ میں بھی دوڑ کر نالے کے کنارے پر پہنچا اور اندر چھلانگ لگا دی، مگر نالے میں گرنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ جنید ابھی کنارے سے لڑکتا ہوا آ رہا ہے اور میری بیوی کنارے کے ساتھ پہنچ کر باہوں میں دوپٹہ بچھائے کھڑی ہے۔ گندی گیسز کی وجہ سے بامشکل سانس لے رہی ہے، مگر اس کے باوجود میری بیوی نے جنید کو نالے میں گرنے سے پہلے ہی ممتا کی آغوش میں سمو لیا۔ مقامی لوگوں کی مدد سے ہم لوگ گندے نالے سے باہر نکلے اور گھر چلے آئے۔ گھر پہنچ کر نہا دھو کر غسل کرنے کے بعد جب میری بیوی کو سانس لینے میں دشواری برقرار رہی تو میں اپنی بیوی کو لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ ٹیسٹ رپورٹ آنے پر ڈاکٹر صاحب نے کسی زہریلی گیس کا نام لیتے ہوئے ہمیں بتایا کہ اس گیس کی زیادہ مقدار کی وجہ سے آپ کی بیوی کے پھیپھڑے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ میں کچھ دوائیں دے رہا ہوں، یہ عام حالات میں تو نارمل انداز میں سانس لے سکیں گی، مگر تنگ جگہوں میں ان کی سانس پھول جایا کرے گی اور زیادہ دیر تک اس حالت میں رہنے سے ان کی موت بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ ان کا خاص خیال رکھیے گا۔ میں دوائیں لینے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ جب میری بیوی کچھ صحت مند ہو گئی اور نارمل انداز میں سانس لینے لگی تو جنید کے گرنے والے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم باہوں میں دوپٹہ پھیلا کر کیوں جنید کے نیچے پہنچنے کا انتظار کر رہی تھی؟ تو میری بیوی نے گود میں سوئے ہوئے اپنے لاڈلے بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے مجھے جواب دیا تھا کہ میں نے باہوں پر دوپٹہ ڈال کر جنید کو اس لیے سمو لیا تھا کہ کچرے کے ڈھیر پر سے پھسل کے گرنے کی وجہ سے کہیں خدا نخواستہ میرے بیٹے کو پتھر لگ کر زخم نہ ہو گیا ہو، کانچ یا کوئی لوہے کی چیز چبھنے سے زخم نہ لگ گیا ہو، اور اگر زخم لگ گیا ہو تو میرا ہاتھ بیٹے کو پکڑتے ہوئے کہیں اس کے زخم پر لگ گیا تو میرے بیٹے کو تکلیف ہوگی۔ میری بیوی کے لفظوں سے ممتا کی واضح جھلک نظر آ رہی تھی۔ میرا دل بے ساختہ بھر آیا۔
میری آنکھوں میں نمی چھا گئی اور میں سوچنے لگا کہ میری ماں بھی مجھے اتنی ہی محبت کرتی ہوگی۔ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کے پاؤں دھو کر پیتا۔ وہی جنید جب جوان ہوا، جہاں تک ممکن تھا اس کی بہترین تعلیم و تربیت کی، اور پھر جو ہی اس کی شادی کی، اس نے شادی کے 1 ماہ بعد ہی ہم سے علیحدگی کر لی اور بیوی کو لے کر اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گیا۔ پہلے 1.5 سال تک وہ ہم سے بولتا رہا، ہماری خیریت پوچھتا رہا اور ہمارے پوچھنے پر اپنی خیریت بھی بتا دیتا، مگر بعد ازاں یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ کبھی ہم بے قرار ہو کر جنید کی خیریت پوچھ لیتے تو وہ ہمیں اکھڑ کے جواب دیتا اور ہمیں غلیظ گالیاں اور مغلظات سناتا۔ آہستہ آہستہ جنید کی گندی زبان کی وجہ سے ہم نے جنید سے اس کی خیریت پوچھنا چھوڑ دی۔ اب صبح وقت تہجد اٹھ کر تہجد پڑھنے کے بعد ہم فجر کی نماز پڑھتے اور جنید کی خیریت اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد منتظر نگاہوں کے ساتھ جنید کا گھر سے نکل کر دفتر جانے کا انتظار کرتے رہتے ہیں تاکہ اپنے بیٹے کی شکل دیکھ سکیں، اور اسی طرح واپسی پر بھی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنے بیٹے کے آنے کے انتظار میں دروازے پر نظریں ٹکائے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر جنید مغرب کی اذان تک نہ پہنچتا ہو تو جنید کی ماں کی نماز مغرب طویل ہو جاتی ہے اور وہ جنید کی سلامتی کے لیے نوافل پڑھنے لگتی ہے۔ کب تک مصلی پہ رہتی جب تک میں اسے جا کر جنید کی خیر خیریت سے واپسی کی خبر نہ دے دیتا۔ جنید کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو جنید کی بیوی نے جنید سے کہا کہ اپنے والدین کو اوپر والے پورشن میں بھیج دو، کیونکہ وہ صرف 2 ہیں جبکہ ہم 4 لوگ ہیں۔ بچوں نے کھیلنا بھی ہوتا ہے، اوپر ایک تو جگہ تنگ ہے، دوسرا بچوں کی سیڑھیوں سے گرنے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ جنید نے بیوی کے کہنے پر ہمیں اوپر والے پورشن میں ہونے کا حکم سنا دیا۔ میں نے اور میری بیوی نے لاکھ منتیں کی، اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ ہم بوڑھے لوگ ہیں، ہم بار بار سیڑھیاں اتر اور چڑھ کر نہیں جا سکتے، ہم بازار سے کچھ خرید کر لائیں تو اوپر لے جانا مشکل ہوتا ہے، ہمارے بوڑھے جسموں میں اتنی طاقت نہیں۔ میری بیوی نے یہ بھی کہا کہ اب سیڑھیاں چڑھوں تو میری سانس پھول جاتی ہے، مگر جنید نہ مانا اور ہماری دلیلوں کو محض بہانہ قرار دے کر یہاں تک کہ غصے میں آ کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ پر 2-3 تھپڑ بھی جڑ دیے۔ ہم لوگ چپ چاپ اوپر شفٹ ہو گئے۔ اب بھی ہم منتظر نگاہوں کے ساتھ کھڑکی سے بیرونی دروازے پر نظریں جمائے جنید کے آنے اور جانے کے وقت دیدار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، مگر جنید نے کبھی ہماری حالت نہ پوچھی۔ وقت گزرتا رہا، جنید کو اللہ تعالیٰ نے 4 بچوں، 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ جنید کی بیوی نے اپنے بچوں کو ہمارے بارے میں الٹا سیدھا سکھا کر اپنے ساتھ ملا لیا اور جنید سے کہا کہ میرے بچے کہتے ہیں کہ ہم نے اوپر والے پورشن میں کھیلنا اور پڑھنا ہوتا ہے، مگر ہمارے دادا دادی ہمیں کھیلنے نہیں دیتے اور نہ ہی پڑھنے دیتے ہیں۔ دوسرا، وہ دونوں اب بوڑھے ہو چکے ہیں، اپنے پورشن کی اچھی طرح صفائی بھی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے سارے گھر میں بدبو پھیلی رہتی ہے۔ گھر میں جو بھی مہمان آتا ہے اس بدبو کے متعلق پوچھتا ہے تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ جنید جو آج تک بیوی کی مانتے آیا، اس نے اس بار بھی بیوی سے ہی اس مسئلے کا حل پوچھا تو بیوی نے کہا ان کو کسی فلاحی ادارے کے حوالے کر دو۔ جنید نے بنا جھجکے بیوی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے والدین کو گھر سے چلے جانے کا مشورہ دے دیا۔ جب ہم نے جنید کی بات ماننے سے انکار کیا تو جنید نے تشدد کرتے ہوئے گھسیٹ کر ہم دونوں میاں بیوی کو دروازے سے باہر پھینک دیا اور کہا تم جیسی بدبو کی گٹھڑیوں کو میں گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ جب ہماری لاکھ منت سماجت پر بھی جنید ہمیں گھر میں رکھنے پر راضی نہ ہوا تو مجبوراً ہم لوگ امام مسجد کے پاس گئے اور ان کی منت سماجت کی کہ ہم بے آسرا ہو چکے ہیں۔ ہمارے امام صاحب ایک درد دل رکھنے والے انسان تھے تو ان کے ریفرنس سے ایک فلاحی ادارے میں جگہ مل گئی۔ ہم لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی فلاحی ادارے میں رہ رہے ہیں۔ میں نے گھر سے نکلتے وقت اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میں اپنے مرنے تک جینا چاہتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا اور میں جینے سے پہلے ہی مر گیا۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ اس واقعہ سے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، قرآن اور حدیث میں والدین کی خدمت و اطاعت کا حکم دیا گیا۔ آپ والدین کی خدمت، والدین کی قربانیوں کی خاطر نہ سہی، اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سمجھ کر ہی کر دیا کریں۔ اگر دیکھا جائے تو جس طرح والدین اپنی اولاد کو بچپن، لڑکپن اور جوانی میں سنبھالتے ہیں، قدم قدم پر ان کی آسائشوں، ان کی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں، تو فرض تو یہ بنتا ہے کہ اولاد بڑھاپے میں ان کی ایک بادشاہ کی طرح خدمت کرے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ بدبخت بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں اپنی جنت تباہ کر بیٹھتے ہیں، اور پھر پریشانیوں میں زندگی ان کو اس طرح الجھا دیتی ہے کہ نہ وہ دنیا میں سکون سے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں۔ خدا را
اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے والدین کی خدمت کو فرض عین بنا لے، کیونکہ آج کل ہم لوگ سب سے زیادہ رزق کے ہاتھوں پریشان ہوتے ہیں، اور حدیث نبوی ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے والدین یعنی اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ انہی کے نصیب کا تجھے رزق ملتا ہے۔ کیونکہ گھر میں بزرگوں یا والدین کا ہونا ایسے ہی ہے جیسے گھر میں کسی گھنے پیڑ کا سایہ ہو، جو پھل بھی دیتا ہے، دھوپ سے بچاؤ یعنی سایہ بھی دیتا ہو، اور جلانے کے لیے لکڑی بھی دیتا ہو۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جس نے اپنے والدین کی خدمت کر لی، اس کی دنیا اور آخرت دونوں جہان سنور جائیں گے، اور اس سے بڑھ کر کسی بھی شخص کے لیے کوئی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی۔